अस्सलाम वालेकुम। आप भी क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। ठीक हाल है, ठीक है, बिल्कुल शुक्र अल्लाह का। आप रमजान सुनाओ, मुबारक हो आपको। क्या हो रहा है? खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। अ, आज तो आपसे मैं पूछना चाह रही थी कि आप हमें कोई बातें सुनाएं अच्छी। हम्म, हाँ, मैं असल में कुछ किताबें आज देख रही थी, तो मुझे एक किताब मेरे घर में ये पड़ी थी, बड़ी देर से पड़ी थी, लेकिन मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने जब इसको देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो उसमें मुझे बहुत अ, उसमें अच्छी चीजें कुछ मिली, कुछ टॉपिक्स जो है जो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये किताब ये है, तज़किया नफ्स इसका नाम है, और मौलाना इस्लाही, एहसन इस्लाही, अमीन एहसन इस्लाही जो है ना, उनका नाम है, उनकी ये किताब है। तो इसका जो एक एक चैप्टर खास तौर पे जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, जिसने मुझे बहुत मुतासिर भी किया, और मुझे बड़ा वो रिलेट भी मैं उससे कर पाई आजकल की दुनिया के हवाले से। तो वो हया के मौजू पे है। अब हया का मौजू, हया से जब हम कहते हैं तो पहले तो यही ख्याल आता है ना कि हया जो रूटीन के आम हम अपने रोजमर्रा के उसमें शर्मो हया की बात करते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने जितने जो जो चीज समझाई कि हया जो है ये वो हया नहीं जो हम आपस में फितरी तकाजों के तहत करते हैं, बल्कि वो हया, उसका जिक्र वो कर रहे हैं जो कि बंदा अपने खुदा से करता है। और उस हम्म, हमें उन्होंने हदीसें और कुरानी आयत उसके हवाले बहुत दिए हैं उसमें, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। बल्कि हया को इतना ज्यादा उन्होंने इस हया के बारे में जो है ना, इतना अच्छी तरह से समझाया है कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया, एक हदीस बताई है कि हया ईमान के शुबों में से एक शुबा है। यानी इसके ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक आप में हया ना हो। और फिर हया जो है वो कौन सी हया, कि जो बंदा अपने खुदा से करता है। और जो दूसरी हया है, उसका भी जो इंसान इंसान से करता है, उसका मंबा भी यही है। मंबा यानी कि उसका असल जो है, उसका जो रूट है, वो भी वही हया है जो इंसान खुदा से करता है। तो ये चीज उन्होंने बड़े बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन की, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसको ना। तो और वो ये इसमें समझाते हैं कि अगर आप जो बंदा खुदा से हया करता है, अगर वो है बंदे की खुदा से हया खत्म हो जाए, तो उससे वो हया भी खत्म हो जाती है। फिर बिलाकर जो इंसान इंसान से करते हैं, जो मुआशरों में राइज होती है, वो हया भी फिर खत्म हो जाती है। और उसमें सबसे बड़ी मिसाल तो उन्होंने यही दी कि जो कई मुआशरे ऐसे हैं, वो क्योंकि वो इतने ज्यादा खुदा से कनेक्टेड नहीं थे पहले से ही, तो जब वो ये तरक्की का दौर आया और इसमें जो है इसमें बेहयाई फैलना शुरू हुई, तो वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सके ज्यादा, क्योंकि उनका वो खुदा का डर नहीं था कि खुदा से कोई शर्मिंदगी नहीं है, तो वो फिर इंसानों से भी शर्मिंदगी उनकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई। तो हम्म। ये इसमें बेसिक जो है ना चीज वो ये है। हाँ, ये बहुत ही तो खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। बहुत ही अच्छी बात है, और एंड इट मेक्स सेंस कि वाकई है अगर ना। इंसान अल्लाह से नहीं डरता होगा, उसको ये नहीं फिक्र होगी कि अल्लाह मेरे से नाराज हो गया तो मेरा क्या बनेगा। और जो मैं कुछ कुछ भी कर रहा हूँ, वो चाहे अकेले में कर रहा हूँ या ज़ाहिरी तौर पे कर रहा हूँ, अल्लाह तो देख रहा है ना। तो अगर उससे मुझे शर्मिंदगी नहीं है, तो फिर किसी और से क्या वो चीज अगर शर्मिंदगी आ जाएगी। आप किसी इंसान से क्या शर्माना, जब खुदा की। और उसमें उसमें सही बुखारी की एक फिर उन्होंने हदीस ये भी बताई कि जब तुमको खुदा की शर्म ना रही, तो तुम जो चाहो करो। तो हम्म। वाकई यही हुआ फिर। हम्म। और अब जब जो फिर वो ये समझाते हैं कि सूरह निसा की एक आयत है ना, बेशक अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। वो ये कहते हैं कि जब बंदे को ये बात अच्छी तरह उसको पता है, इस बात पे वो ईमान रखता है कि मेरे हर कॉल और फेल की निगरानी अल्लाह कर रहा है, तो वो फिर उसमें हया नेचुरली आ जाती है। फिर वो आ जाती है हर वक्त जो है ना, वो क्योंकि खुदा तो कहता है कि मैं आपके सीने के राज जो है वो भी जानता हूँ, जो निगाहों ने खयानत की है वो भी जानता हूँ। तो वो जब ये सब समझ आता है, इस बात पे ईमान होता है, तो वो फिर उस बात पे भी उसका ईमान होता है कि हाँ, जो है खुदा मुझे देख रहा है, और मुझे जो है हया खुदा से डर के ये काम नहीं करते हैं।
تو یہ مجھے کانسیپٹ واقعی بڑا اچھا انہوں نے بات بتائی اور سمجھائی, تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں. تو اس بارے میں اور کچھ آپ پوچھنا اس میں چاہیں گی؟ کیسا ہاں لگا؟ اس کا آپ کہہ رہی تھیں کہ کچھ اور آیتیں اور حدیثیں بھی انہوں نے اس میں بیان کی ہیں. ہاں اسی حوالے سے انہوں نے ایک تو یہ سورہ نساء کی میں بتا رہی ہوں, بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے, اور دوسرا سورہ مومن کی آیت ہے, وہ نگاہوں کی چوری بھی جانتا اور ان بھیدوں کو بھی جو سینے میں چھپائے پڑے ہیں. تو جب انسان اب یہ آیت یہاں پہ ختم ہو گئی, وہ پھر سمجھاتے ہیں اس کو کہ جب اس انسان کے لیے یہ ناممکن ہو جاتا ہے, جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا خفیہ سے خفیہ جگہ پہ بھی میں کچھ کر رہا ہوں گا, تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے, وہ تو جانتا ہی ہے, تو اس شرم کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا, جو بھی غلط کام اگر وہ کرنا چاہے گا. تو ایک یہ آیت تھی, اور اس کے علاوہ اور پھر انہوں نے 2-3 اور کہ کس خدا کی حیا کیا ہے, کہ آپ خدا کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں اور جو ان کی اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس پہ غرور کرتے ہیں. کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں میں کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں تو یہ تو میرا بڑا کوئی کمال ہو گیا ہے, لیکن وہ تو خدا کی طرف سے ہی آپ کو صلاحیتیں دی گئی ہیں. اور اگر آپ نے یہ سمجھا کہ یہ تو کوئی میرا اپنا کمال ہے, اس کا مطلب ہے خدا کی حیا نہیں ہے آپ کو, خدا سے آپ کو نہ ڈر ہے, آپ سمجھ رہے ہیں میں نے کچھ کیا ہے. حالانکہ اس سلسلے میں پھر انہوں نے کوٹ کی بنی اسرائیل کی آج کہ تم زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلو, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ ہی پہاڑوں کو طول کو پہنچ سکتے ہو. کہ کچھ آپ کو صلاحیتیں دی ہیں زمین اور آسمان کو, اگر ہم نے کھوج بھی لیا ہے, ہم نے تھوڑی ترقی کر لی ہے, تو یہ خدا کی رضا سے ہی ہوا ہے, اسی کی دی ہوئی صلاحیتوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے. اور اگر وہ نہ چاہتا تو وہ یہ نہ ہو سکتا, اور اگر وہ ابھی بھی چاہے تو وہ اس کو لپیٹ بھی سکتا ہے جب بھی چاہے. تو ایک یہ انہوں نے اس میں سے آیت بتائی, اور اس پہ انہوں نے یہی سمجھایا کہ اللہ کیونکہ بہت غیور ہے, اللہ کی یہ صفت جو ہے کہ وہ بہت غیور ہے. تو اس سے یہ ہے کہ وہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ آپ اس کا بندہ جو ہے وہ کسی اور کی عبادت کرے. تو اور کی عبادت کرنے کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا اپنا کمال ہے, یہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے صلاحیتیں آ گئی, تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ نے ہی دی ہیں, اور وہی جو ہے اس کا خالق ہے. تو پھر اس کو ہی اس کا جو ہے نا وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اسی کی طرف سے آئی ہے, اس میں آپ کا اپنا کوئی کمال نہیں. اور یہ ساری صلاحیتیں اگر یہ بات سمجھ آ جائے گی تو شرم و حیا بھی موجود رہے گی. اگر یہ بات سمجھ آ جائے گی تو وہ شرم و حیا بھی موجود رہے گی, اور پھر نافرمانی اور ناشکری جو آپ کرتے ہیں, سرکشی انسان جس پہ اتر آتا ہے, اس سے بھی وہ بچا رہے گا. یعنی اللہ کا فرمان بردار بن کے رہے گا تو اللہ بھی اس سے. پھر ایک اور حدیث انہوں نے بتائی کہ پس وہ اللہ سے شرمایا تو اللہ بھی اس سے شرمایا, یعنی کہ اس نے اللہ کی حیا کی, اللہ کی سے ہی مانگا جو کچھ, اور اس کی دیے ہوئے کو یہی سمجھا کہ اسی کی طرف سے آیا, تو اللہ سے وہ شرما کے اس نے ساری زندگی گزاری, تو اللہ بھی اس سے شرمایا. تو جب اس نے کوئی دعا کی, کوئی تمنا کی, تو پھر اللہ اس کو رد نہیں کرتا. جیسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جو اللہ کو ہی سمجھتے ہیں اپنا, ایمان ان کے اتنے پختہ ہوتے ہیں, اللہ کے حیا ان کے دل میں ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی یہ اس کانسیپٹ تھا جو بہت ہی مجھے اچھا لگا, میں سوچا آپ سے جو ہے نا اس کو شیئر کروں. تھینک یو, آپ نے اتنی اچھی باتیں ہمیں ریمائنڈ کرائیں, بہت ہی سن کے مزہ آتا ہے, خاص طور پہ رمضان میں, کیونکہ ہم زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اسپریچول جو ہے وہ ہیلتھ کو بہتر کریں, پہلے سے جو چیزیں بھول گئی ہیں ان کو یاد کریں, جو نہیں پتا وہ ایڈ کریں. تو یہ بہت ہی اچھی باتیں آپ نے بتائیں. جس سے مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ سب علم تو اللہ کے علم ہے, کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو انسان نے خود کچھ بنایا, وہ وہیں سے جب وہ آرڈر کرتا ہے کہ بھئی یہ ہاں یہ اس بندے کو, جب تک اس کی مرضی نہ ہو, وہ تو چیز موجود تھی, ہم نے تو صرف ڈسکور کی نا, انسان نے تو وہ بالکل, جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی وہ آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. کوئی علم ہے آپ کے پاس, کوئی خوبصورتی ہے, کوئی طاقت ہے, وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں, کیونکہ ہر چیز کا منبع تو وہی ہے. زندگی بھی اسی نے دی ہے, زندگی کو قائم بھی کرنا. اس سے مجھے یہ کانسیپٹ یاد آتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو کئی دفعہ یہ بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ لوگ جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ نے شاید ان کو صحت دینی ہے, جو کہ ایون اب یہ علم سے ہم دوسری طرف آ گئے ہیں کہ
ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا سا علم ہے صحت کے معاملوں کے بارے میں، لیکن شفا تو اللہ نے دینی ہے، شافی تو وہی ہے، کافی بھی وہی ہے، زندگی بھی اسی نے دینی ہے، شفا بھی اسی نے دینی ہے، ہر چیز ہی اللہ نے دینی ہے۔ تو اسی طرح آپ یہاں کا جو انصاف کا سسٹم ہے، جو دنیا میں ایک جسٹس کا سسٹم ہے، وہ بھی ایک سرسری سا ہے، بہت سپرفیشل سا سسٹم ہے، وہ بھی انصاف بھی اللہ نے ہی دینا ہے، اور اکثر و بیشتر اس زندگی میں آپ کو انصاف کئی دفعہ نہیں بھی ملتا۔ تو نہیں ملتا۔ یہ ساری باتیں یاد کرتے رہنا چاہیے کہ کس طرح سے بس وہی ہے، بس جو بھی ہے وہ ہے، ہم کچھ بھی نہیں۔ اور یہ باتوں کو خاص طور پہ آج کل تو رمضان میں دوبارہ سے سب کچھ ریوائز کرنا چاہیے۔ ہاں 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 بالکل بالکل، ہر بار جو ہے نا ایک دوسرے کو جو بھی آپ پڑھیں سنیں، ڈسکس کریں، ایک دوسرے کو بتائیں، وہ بہت بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو آج پھر یہیں پہ ختم کرتے ہیں بات کو، اور پھر انشاءاللہ ہاں کیونکہ آج ہمارا کنیکشن بھی بڑی مشکل سے ملا ہے نا، ہم کافی دیر سے، وہ ڈوو پہ تو مل جاتا تھا لیکن یہ زوم پہ مشکل سے مل رہا تھا، تو اور ہمیں تو ایڈیٹنگ وغیرہ تو آتی نہیں ہے ابھی، تو جتنی ہماری ہم گپ دیکھتے ہیں شپ ایسے جہاں اور ہوگی جیسے ویسے ہی ویسے ہی، تو یہ والا ہم بند کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کوئی اور بات اگر ہو جائے۔ اچھا، خدا حافظ آج کے لیے۔